کون سی غذائیں ایسی ہیں جو گرم تاثیر رکھتی ہیں اور وہ گرمی کے موسم میں ہرگز نہیں کھلانی چاہیے کیونکہ وہ بچوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چند غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ گرم تاثیر رکھتی ہیں اور اس کے استعمال سے اگر آپ صحیح طرح سے نہ کریں تو بچوں کو گرمی دانے، قبض، پیٹ میں گیس، دست یا قے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آج کل کے جدید دور میں لوگ خوراک کی گرم اور ٹھنڈی تاثیر کے بارے میں مختلف طرح کے خیالات رکھتے ہیں، لیکن طب یونانی اور آیورویدک کے مطابق خوراک کچھ چیزیں گرم تاثیر رکھتی ہیں اور کچھ ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہیں، کیونکہ عموماً جو بھی کھائیں وہ باڈی کے اندر جا کر ہیٹ کو پروڈیوس کرتی ہیں جسے ہم میٹابولزم کہتے ہیں۔ جو غذائیں زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہیں ان کو ہم گرم تاثیر والی غذائیں کہتے ہیں، اور جن خوراک کو کھانے سے بچے کی میٹابولزم کم فاسٹ ہوتا ہے اور وہ ٹھنڈی تاثیر والی خوراک کہلائی جاتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر ثانیہ اور میں بچوں کی ماہر ڈاکٹر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بچوں کے بارے میں گرمیوں میں استعمال ہونے والی ٹھنڈی اور گرم تاثیر رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کو کس وقت اور کتنی مقدار میں کھلائیں کہ اس سے بچے کو گرمی کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی خوراک جو بچوں کو گرم تاثیر رکھتی ہے اور اس کو کھلانے کے لیے احتیاط کرنی چاہیے وہ ہے انڈا۔ انڈے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انڈے کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ انڈے کی زردی عموماً اور سفیدی دو مختلف طریقوں سے بچوں میں انٹروڈیوس کی جاتی ہے۔ عموماً زردی سفیدی کی نسبت کم گرم ہوتی ہے اور اس کو کھلانے کے لیے 6 ماہ سے بڑے بچے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر انڈے کو کھلایا جائے اور اس کے بعد بچے کو کوئی الرجی ری ایکشن ہو جائے تو انڈے کا استعمال ان بچوں میں منع کر دیا جاتا ہے 1 سال کی عمر تک، اور اگر انڈے کو کھلانے کے بعد بچے کو کوئی ری ایکشن نہ ہو تو وہ بچہ انڈا کھا سکتا ہے۔ انڈے کو کھلانے کا جو صحیح وقت ہے جس میں اس کی تاثیر کم سے کم افیکٹ ہو، بچے کو متاثر کرے، وہ ہے صبح یا شام کا وقت۔ شدید دوپہر کے وقت آپ اس کو مت کھلائیں، اور انڈے کی تاثیر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ انڈے کو دودھ کے اندر پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں۔ انڈے کو گرمیوں میں ہفتے میں صرف 2 سے 3 بار دیں۔ 9 سے 12 ماہ کے بچے کو آپ ابلا ہوا انڈا اور آملیٹ دے سکتے ہیں، اور 12 ماہ سے بڑے بچے کو انڈے کو دلیے یا چاول کی کھچڑی میں مکس کر کے دے سکتے ہیں۔ انڈے کو کب نہیں دینا چاہیے؟ اگر آپ کے بچے کو بار انڈا کھلانے سے الرجی ہو، قبض ہو، گرمی لگے یا ہلکی سی گرمی دانے نکل آئیں تو انڈے کو 1 سال سے پہلے بالکل بھی نہ دیں۔ جو بچوں کو گرمیوں میں نہیں دینی چاہیے یا کم مقدار میں دینی چاہیے وہ ہے آم، کیونکہ آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور آم دینے کا صحیح وقت 6 ماہ کے بعد ہوتا ہے۔ 6 ماہ کے بچے کو آم کو اگر آپ نے کھلانا ہے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آم کچا نہ ہو، آم صحیح پکا ہوا ہو، اور آم کا گٹلی کے پاس والا حصہ یا ریشے والا حصہ اپنے بچے کو نہیں دینا ہے۔ آپ نے آم کی تاثیر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو یا تو ماں کے دودھ میں مکس کر کے ہلکی سی پیوری بنا کر دینی ہے یا پانی کے اندر مکس کر کے پتلی سی پیوری بنا کر دینی ہے۔ اس سے آم کی تاثیر کو ہم گرم تاثیر کو ٹھنڈے میں بدل دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہونے والے جو نقصان ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ آم کو کب نہیں کھلانا چاہیے؟ اگر آم بچے کو کھلاتے ہی کوئی الرجی ری ایکشن کر دے، کوئی دست لگا دے یا پیٹ میں گیس کر دے تو عموماً ہم ایسے بچوں کا آم بند کر دیتے ہیں 1 سال۔ دوسری غذا جو گرم تاثیر رکھتی ہے جو بچوں کو گرمیوں میں دینے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے وہ ہے خشک میوہ جات، جسے ہم ڈرائی فروٹس کہتے ہیں۔ اس میں بادام، کشمش اور انجیر ہے۔ یہ ہم بچوں کو 8 سے 10 ماہ کی عمر میں دے سکتے ہیں، اور اس کی تاثیر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو رات کو بھگو دیں پانی کے اندر، صبح اٹھ کے اس کا چھلکا اتار لیں اور اس کو دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ آپ بلینڈر میں مکس کر کے اس کی پیوری بنا لیں۔ یہ بچے کی صحت کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خشک میوہ جات کی جو ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہیں وہ ہے انجیر اور ناریل کا پانی۔ یہ ہم بچوں کے لیے صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ کن بچوں کو خشک میوہ جات گرمیوں میں نہ دیں؟ جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، اگر بچوں کو اس سے الرجی، گرمی دانے، ہاضمے کی کمزوری یا کوئی قے یا دست کا مسئلہ ہو تو ایسے بچوں کو گرمی میں ڈرائی فروٹس یا خشک میوہ جات نہیں دیتے۔ چوتھی غذا جو گرمیوں میں گرم تاثیر رکھتی ہے وہ ہے کیلا۔ کیلے کی تاثیر نیم گرم ہوتی ہے، اور کیلے کو اگر آپ بچے کو کھلانا چاہتے ہیں تو اس کی تاثیر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم اس کو دودھ یا دہی یا پانی میں بلینڈ کر کے اس کی پیوری بنا کر دیتے ہیں۔ ایسے میں کیلا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر کیلا کھلانے سے بچے کے پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو یا بھاری پن ہو یا الٹی آئے تو آپ کیلے کو گرمیوں میں کم سے کم استعمال کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ بچے کو کیلا کھلانا ضروری ہے یا ڈاکٹر کہے کہ کھلائیں تو آپ نے اس کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ صبح کا یا آپ نے شام کا انتخاب کرنا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے۔
پانچویں غذا ہے چکن۔ چکن کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے اور یہ نیم گرم تاثیر کے غذاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ چکن کو بچوں کو کھلانے کے لیے مختلف طریقوں سے دیا جاتا ہے۔ چکن کو 6 مہینے سے اگر 8 مہینے کا بچہ ہے تو یخنی کی فارم میں دیں گے، اور 8 مہینے سے 10 مہینے کے بچے کو چکن کے ریشے کر کے کسی چاول میں مکس کر کے کھچڑی بنا کر دیں گے، اور 10 مہینے سے بڑے بچے کو آپ بوٹی کی فارم میں بھی چکن دے سکتے ہیں، اور وہ بوٹی کی تعداد چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے۔ چکن کو تاثیر کو نیم مناسب کرنے کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ شام کا اور دوپہر کا وقت ہے۔ اس کو رات کو سونے سے پہلے نہ دیں، کیونکہ اس میں بعض بچے کو الٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیز مرچ مسالے والے خوراک وہ بچے کے معدے کو کمزور کر دیتی ہیں اور بدہضمی اور جلن، معدے کی تیزابیت اور الٹی کا باعث بنتے ہیں، اس لیے تیز مرچ مسالے والی چیز کا پرہیز کریں۔ اگلی خوراک جو بچوں کو گرمیوں میں نہیں دینی چاہیے، وہ گرم تاثیر رکھتی ہیں، وہ ہے چاکلیٹ اور جنک فوڈز۔ چاکلیٹ کو اور جنک فوڈز کو کوشش کریں کہ بچوں کو 1 سال سے چھوٹے بچوں کو بالکل بھی مت دیں، کیونکہ یہ بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ وہ ساری غذائیں جو گرمیوں میں بچوں کو احتیاط سے دینی چاہیے، کیونکہ ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ ویڈیو میں نے آپ کو بڑے ہی احتیاط سے وہ سارے طریقے بتا دیے ہیں جن میں سے گرم تاثیر والی خوراک کو ٹھنڈی تاثیر میں بدل کر اپنے بچے کی صحت کو مزید بہتر کر سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں آپ بچے کا نام ضرور لکھیں، تاکہ میں بھی آپ کے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں۔ کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں پن کر دیں۔